السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کر پڑھتے ہیں. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. آیت نمبر 62 ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ان میں سے جو یہودی ہوئے یا جو نصارہ اور جو صابی کہلائے. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ان میں سے جنہوں نے بھی اللہ اور قیامت کے دن کو مانا اور نیک عمل کیا. فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کو اس دن یعنی قیامت کے دن نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. آیت 40 سے ایک خاص مضمون شروع ہو رہا ہے. بنی اسرائیل سے کتاب آپ کو معلوم ہے پیچھے سے چلتا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار انہیں نعمتوں کی یاد دہانی کروائی، ان کی کوتاہیوں کو ہائی لائٹ کیا، ان کے خود ساختہ دعووں عقائد کو رد کیا. اب آیت 62 اسی سلسلہ کلام کا کلائمیکس ہے، نقطہ عروج ہے. قرآن نے یہاں اس آیت میں بالکل واضح اور فیصلہ کن انداز میں نجات کا معیار مقرر کر دیا. ایسا معیار جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ کا ایک آفاقی قانون بیان ہو رہا ہے. آیت 62 میں ایک میرٹ بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، آیت کو ٹکڑے ٹکڑے ہم کر کے جانتے ہیں پہلے اور پھر اس کو ہم سم اپ کریں گے. ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے نبی پر ایمان لانے والی امت محمدیہ مراد ہے. والذین ہادو یہودی. کون یہودی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا سے منسوب ہادو کا مطلب ہے توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، لیکن یہ خود کو نجات یافتہ سمجھتے تھے، اللہ کا چہیتا، اور اپنے بارے میں ان کو بہت خوش فہمی تھی کہ جنت ان کی وراثت ہے. تیسرا گروپ والنصارہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار. شروع میں توحید پر قائم تھے، بعد میں تثلیث جیسے باطل عقائد میں مبتلا ہو گئے اور یہ بھی خود کو نجات یافتہ سمجھنا شروع ہو گئے. چوتھا گروپ والصابئین اور صابی. یہ ایک قدیم مذہبی فرقہ تھا. صابی مطلب طلوع ہونے کے ہیں، ستارہ شناس لوگ تھے، قبلہ رخ ہو کر 5 ٹائم نماز پڑھتے تھے، زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. صحابہ کو شروع میں مشرکین صابی کہا کرتے تھے ان کے نماز کے سٹائل کو دیکھ کر. وہ کہتے تھے انہوں نے نیا دین اختیار کر لیا ہے. اللہ نے یہاں بتا دیا کہ اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، اللہ پوری انسانیت کا رب ہے. یہاں صرف الذین آمنوا نہیں اللہ نے کہا کہ اللہ مسلمانوں کا رب ہے، اللہ نے باقی مذاہب کا بھی ذکر کیا، رب العالمین کا تعارف کروایا. اللہ نے کہا کہ ان میں سے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، 4 گروپس کا نام لیا، دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے لوگوں کا نام لیا اور کہا من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو ان میں سے یہ 3 کام کر لے گا. نجات کا بلاغ قانون بتا دیا اللہ نے، میرٹ بتا دیا. نجات اس بنیاد پہ نہیں ہوگی کہ کوئی مسلمان تھا، کوئی یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا، کوئی صابی تھا، بلکہ اللہ کے نزدیک نجات کا معیار 3 چیزیں بنے گی. کون سی؟ نمبر 1 من آمنا باللہ، ایمان باللہ. نمبر 2
والیوم الآخر، ایمان بالآخرہ۔ نمبر 3 وعمل صالحا، اور عمل صالح۔ یہ اعلان کہ کوئی نسل، کوئی قوم، کوئی لقب، کوئی مذہبی شناخت کسی کی جنت کی ضمانت نہیں بنے گا۔ اب قرآن کی روشنی میں ہم اس بات کو مزید جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ عہد الست کا ذکر ہم آگے چل کر پڑھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری روحوں نے، جب روحوں کو تخلیق کیا گیا ساری انسانیت کی، اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے، تو تمام روحوں نے اللہ کے سامنے توحید کا اقرار کیا، اور پھر اللہ نے اس توحید کے اقرار کو ہماری فطرت کے اندر فیڈ کر دیا۔ اب کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ ہم تو جو بھی دین اختیار کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ شرک ہے، چاہے وہ ہندو مت ہے، چاہے وہ سکھ مت ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، ہم تو اپنے باپ داداؤں کو ایسے کرتے دیکھتے آئے، ہم تو اپنے ماحول میں سے ان چیزوں کو سیکھ کر آئے، لہٰذا ہم یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا شعور کہاں رکھا ہے؟ فطرت میں، انسان کے اندر رکھا ہے۔ باپ دادا ماحول تو ایک پلس پوائنٹ کے طور پر انسان کو چیزیں دیتے ہیں، شعور موجود ہے انسان کے۔ دوسری بات، قرآن میں بتا دیا گیا کہ تمام دنیا کے انسانوں میں نیکی اور بدی کا شعور ڈال دیا گیا۔ سب کو پتا ہے دھوکہ دینا غلط ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، کسی کا اگر کوئی مال ہڑپ کرتا ہے تو یہ پتا ہے کہ یہ میرا مال کسی نے ہڑپ کیا تو مجھے دکھ ہوگا کہ اس نے میرا مال کیوں ہڑپ کیا، نہیں، مجھے پتا ہے کہ ہوا غلط ہے میرے ساتھ۔ اور اگر دوسروں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ ڈٹائی میں دوسروں سے کرتے ہیں اور یہ زیادتی ہوتی ہے۔ تو گویا دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ نے دو چیزوں کا شعور دے کر بھیجا ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ نیکی اور بدی کا شعور۔ پہلے نمبر پہ توحید فیڈ کر دی گئی، دوسرے نمبر پہ نیکی اور بدی کا سمجھا دیا گیا، ان کو اچھائی اور برائی کی تمیز ان کے اندر رکھ دی گئی۔ وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اور تقوی دونوں چیزیں فیڈ کر دی گئی۔ تو اب جن تک دین کی دعوت نہیں پہنچی نا، ان سے ان دو باتوں کا سوال ضرور ہوگا جو فطرت میں رکھی گئی، کیا ایک رب کو مانا تھا یا نہیں؟ دوسری کہ اور مانا تھا تو اس انداز میں کہ نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر اس کو مانا تھا، اس کے ساتھ شریک تو نہیں ٹھہرایا تھا۔ اور دوسری چیز، دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو تم اپنے ساتھ کرتے تھے، اپنے لیے چاہتے تھے، دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کیا تم نے، اچھائی اور برائی کا شعور تھا تمہارے پاس، تو تم کیا کر کے آئے؟ ان دو چیزوں کی بنیاد پہ تو بات ہوگی۔ تیسری امپورٹنٹ چیز کہ جو حق تمہارے سامنے آیا اس کے بارے میں تمہارا رویہ کیا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ مثلاً اگر دنیا کا کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ابھی تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی، وہ ایک عام سا انسان ہے، نہ وہ ٹی وی پڑھتا ہے، نہ وہ اخبار دیکھتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی دنیا کی ایجوکیشن ہے، تو اس سے یہ دو سوال تو ضرور ہوں گے کہ ایک، اللہ کو ایک مانا تھا، شریک تو نہیں ٹھہرایا تھا، دوسرا یہ کہ دوسروں کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا۔ پھر دوسرا گروپ، دوسری کیٹیگری وہ ہوگی کہ جن تک دین کی دعوت پہنچ گئی، جنہیں پتہ چل گیا قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان سے اس دعوت حق کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ کتنی پوچھ ہوگی؟ جتنا ان کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تو جانتے ہیں نا کہ اتنی بات انہیں سمجھ آ گئی تھی اور پھر انہوں نے نہیں مانا، یا اللہ کو پتا ہوگا کہ بات تو پہنچی تھی لیکن سمجھ نہیں آئی تھی، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا۔ کتنا سمجھ آیا، اس سمجھ کے مطابق ان سے دین حق، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھو گی۔ پھر قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ سوال پوچھیں گے، یہ بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، تو ماحول کی رعایت بھی ہوگی۔ مثلا اگر قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہم پڑھیں گے آگے چل کے کہ اگر غیر مسلم لونڈی مسلمان ہوتی ہے تو چونکہ وہ ایک اچھے ماحول میں پلی بڑی نہیں ہوتی، اور اگر وہ زنا کرتی ہے تو آزاد عورت کے مقابلے میں اس کو آدھی سزا ملے گی، کیونکہ ماحول کی اللہ نے رعایت کی ہے۔ اگر کسی کو اچھا ماحول نہیں ملا دین کے اعتبار سے،
سمجھ کے اعتبار سے تو اللہ یقیناً اس کو پلس پوائنٹ دیں گے اس کے ماحول کے حوالے سے۔ ایسے ہی آخرت میں اگر ایک بندہ کسی عالم کے گھر میں پیدا ہو کر اللہ کے حضور جاتا ہے، اس کے پاس دین کا بہت اچھا فہم تھا بھی، حاصل کرنے کے مواقع بھی تھے، ماحول بھی تھا، اب اس نے کوئی گناہ کیا، اس کی پوچھ اتنی سخت ہوگی اس شخص کی نسبت کہ جو ایک شخص لا علم تھا، برے ماحول میں پلا بڑا، اس نے گناہ کیا، دونوں کی سزا اللہ کے ہاں ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہاں پہ ہمیں جو بات سمجھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں ایک اور ہمیں بات بتائی، وہ یہ کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم سبق حاصل کر سکتے؟ گویا عمر کی زیادتی بھی گناہ کی شدت کو بڑھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھئی اتنی عمر ہو گئی تھی، اب تو تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے تھی بات۔ بوڑھے کے لیے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت نوجوان کے۔ بوڑھے کی غلطی اور نوجوان کی غلطی اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہوگی۔ بوڑھے کی پوچھ زیادہ ہوگی، نوجوان کی پوچھ کم ہوگی، اور جو جہنم میں جائے گا وہ یہ اعتراف کرتے ہوئے جائے گا کہ ہاں ہاں اے اللہ تعالیٰ ہم اسی لائق تھے۔ گویا اللہ ہر فرد کو موقع دے رہا ہے کہ وہ جنت کا مستحق بنے، ہر ایک کو اللہ نے موقع دیا ہوا۔ اللہ کی جنت کسی مذہب کے لیبل پر نہیں ملے گی، بلکہ ایمان کی سچائی پر ملے گی اور نیکی کے وزن پر ملے گی۔ یہی میسج اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دے دیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور عیسائی ہوئے اور سابعین ہوئے، ان میں سے جو ایمان باللہ، آخرت اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے۔ کسی خاص شخصیت، کسی خاص گروپ کے ساتھ ہونے پر، کسی خاص گروپ کا حصہ ہونے پر جنت نہیں ملے گی۔ عمل صالح کی پونجی کرنسی لے کر جانی ہوگی، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر جیسے ہمارے یہاں سوال آتا ہے کہ بھئی یہ نان مسلمز، ان کا کیا ہوگا؟ اب وہ سب اسی کیٹیگری کے اندر آ جائیں گے۔ اللہ ہر ایک کو اس کی فطرت کے مطابق پوچھے گا، اس کے ماحول کے مطابق پوچھے گا، اس کی سمجھ کے مطابق پوچھے گا۔ ہر ایک سے انڈیویجولی سوال ہوگا وہاں پر، اور انڈیویجولی ہی اس کا پھر ریکارڈ مینٹین ہونے کے بعد اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو جنت ملنی ہے یا اس کو جہنم ملنی ہے۔ اور یہ رول سب کے لیے ہوگا، ہر ایک امت اپنے اپنے حساب سے وہاں اللہ کے ہاں جواب دے ہوگی۔ اللہ نے فرما دیا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس دن ان کے پاس ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، نان مسلم نیک ہے، وہ رہتا کہاں ہے؟ اس تک قرآن کی دعوت پہنچی، اس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی، اس نے جان بوجھ کے انکار کیا، دعوت صحیح نہیں پہنچی، اللہ تعالیٰ 100 چیزیں دیکھے گا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا، میرے آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم خود بھی عمل کریں اور ہم دوسروں تک دین کی دعوت کو خوبصورتی کے ساتھ پہنچائیں، بس۔ آگے ان کی جنت اور جہنم کے فیصلے ہم نہ کریں، جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ نے کر، ہمارے پہنچانے میں کتنا اخلاص تھا، کتنی قربانی سے پہنچایا، کتنی خوبصورتی سے پہنچایا، بات سمجھ آ گئی ان تک، ان کو پہنچ گئی، یہ فیصلہ بھی میں نے نہیں کرنا، یہ اللہ نے کرنا ہے۔ اور پھر واقعتاً سمجھ آئی تھی نہیں آئی تھی، کتنی آئی تھی، کتنے پرسنٹ آئی تھی، وہ انسانوں کی کیلکولیشن نہیں ہے، وہ انسانوں کی اسیسمنٹ نہیں ہے، وہ وہاں پر انسان بیٹھ کر کسی کا رزلٹ نہیں مینٹین کر رہے، وہاں اللہ رب العزت خود رزلٹ مینٹین کرنے والے، وہ خود دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ آج اگر ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے نان مسلمز اچھے کام کرتے ہیں، کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ وہ فلاں جنت، مدر ٹریسا جنت میں جائیں گی؟ بھئی ہم مدر ٹریسا کے بارے میں جنت کے حوالے سے یا جہنم میں جانے کے حوالے سے ہم کیوں اتنے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں؟ اللہ جانتے ہیں کہ ان کے معاملات کیا تھے، کتنی ان کو قرآن کی سمجھ آئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تھی نہیں مانی، تو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کر لیں گے۔ اگر ان کو نہیں سمجھ آئی تھی، پہنچانے والوں نے اپنے عمل سے اچھے طریقے سے مسلمانوں نے پہنچائی نہیں تھی، تب بھی اللہ تعالیٰ معاملہ کر لیں گے۔ اصل میں ان معاملات کے اندر نا لوگوں کی جنت اور جہنم کے بارے میں اللہ نے ہمیں سینسٹیو نہیں بنایا، ہمیں یہ کہا ہے ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیا جائے، ہم اپنی دعوت کا کام کریں بس، باقی اللہ کے۔ جی توحید تو بہت ضروری ہے، توحید میں نے شروع میں کہہ دیا
توحید کا احساس اللہ نے فطرت میں رکھ دیا، ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے، چاہے وہ کہیں اندھیروں میں بھی جا کے پیدا ہوا ہے، ایک اللہ کے ہونے کا شعور، اس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، یہ اللہ نے انسانوں کی فطرت کے اندر رکھا ہے۔ اللہ اسی اعتبار سے بندوں کی پوچھ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد باقی چیزیں آئیں۔ چلتے ہیں آگے، آیت نمبر 63، بہت امپورٹنٹ بات، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تم پر اٹھایا تھا، اس تاکید کے ساتھ بریکٹ کلوز کہ اس چیز کو پوری قوت کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اسے یاد رکھو تاکہ تم اللہ کے غضب سے بچ سکو۔ یہ آیت 40 کے سلسلے کی ہی کڑی ہے، بنی اسرائیل کو ماضی کے قصے یاد دلائے جا رہے ہیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ ان واقعات کو سنانے کا مقصد تاریخ بیان کرنا نہیں ہے بلکہ سبق دینا ہے، جگانا ہے، جھنجھوڑنا ہے، انہیں بھی اور ہمیں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، میثاق عہد کو کہتے ہیں، لیکن یہ عام عہد نہیں ہوتا، یہ بہت سنجیدہ، شعوری، پختہ عہد ہوتا ہے جو پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ، پورا کرنے کے ارادے سے باندھا جاتا ہے، یعنی باندھتے ہوئے ہی ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ جو میں اوتھ لے رہا ہوں، یہ جو میں کمٹمنٹ کر رہا ہوں، یہ میں نے نبھانی ہے، میں نے لینی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یاد کرو جب ہم نے تم سے میثاق لیا تھا۔ کس چیز کے لیے لیا تھا یہ میثاق؟ یہ عہد اس وقت کیا گیا جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تورات کی تعلیم دی اور ان سے اس پر ایمان، عمل اور احکام کی پابندی کا وعدہ لیا گیا، ان سے کہا گیا کہ دوسروں تک بھی پھیلائیں گے، خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی پھیلائیں گے۔ یہ عہد وادی طور کے مقام پر لیا گیا تھا، یعنی جس عہد کا ذکر آ رہا ہے وہ عہد، بہت سے عہد لیے گئے بنی اسرائیل سے، ہر نبی نے عہد لیے، یہاں جس عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ وادی طور کے مقام پر لیا گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے تورات لے کر آئے۔ تورات بھی بولتے ہیں، تورات بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بنی اسرائیل کو تورات قبول کرنے میں تردد ہوا، انہوں نے یعنی ڈھیل مٹ کی، ٹال مٹول کیا پختہ عہد باندھنے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے سروں کے اوپر معلق کر دیا۔ ایسے طور پہاڑ ہوا بنی اسرائیل کے اوپر جیسے کوئی بادل آ جاتے ہیں، اچھا ایسے جیسے ان پر گرنے والا ہے طور پہاڑ۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ عہد کو سنجیدگی سے لینے کے لیے۔ اللہ نے جس طور کو معجزانہ طور پر ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرے گا اور پیس کر رکھ دے گا، یہ ایمان لانے کی صرف دعوت نہیں تھی بلکہ الہی ذمہ داری تھی۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو دھیان سے سمجھیے۔ تورات لے کر آئے ہیں، لینے والے نے لے نہیں رہے، ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ اللہ نے معجزانہ طور پہ طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر اٹھا کے رکھا اور کہا کہ لیتے ہو نہیں لیتے، ورنہ ابھی پہاڑ گرے گا اور تمہیں پیس کر رکھ دے گا۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ نے ذمہ داری تمہیں دی ہے، تم کوئی ایک فخر کے لیے بنائی گئی، پیدا کی گئی امت نہیں ہو، تم کوئی نام نہاد قسم کی امت نہیں ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب انسان نافرمانی پہ ڈٹ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ظاہری طاقت سے معجزے بھی دکھاتے ہیں تاکہ دل جھک جائیں، اور یہ بھی اصل میں اللہ کا احسان ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو بلند کیا اور کیا کہا؟ سنیے ذرا دھیان سے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تورات جیسے عظیم عطیے کو کیسے لینا ہے، تورات کو کیسے لینا ہے؟ میں بار بار یہاں پہ نا ہائی لائٹ کر رہی ہوں چیز کو، تورات کو کیسے لینا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ لے کر آئے نا قرآن کو کیسے لینا ہے۔ اگر تورات کے لیے یہ حکم ہے تو قرآن تو اس سے بھی عظیم کتاب ہے نا، تو پھر قرآن کو کیسے ہم لیں گے جیسے ہم لے رہے ہیں؟ چلے ہم اس موضوع پہ ابھی آگے بات کرتے ہیں۔ دو باتوں کا تقاضا کیا گیا، تورات کو لینا ہے بقوہ کے ساتھ اور وذکروا کے ساتھ۔ بقوہ پوری مضبوطی سے لینا ہے، دل سے لینا ہے، جذبے سے لینا ہے، عمل سے لینا ہے، خلوص سے لینا ہے، سستی نہیں کرنی،
تاخیر نہیں کرنی، چلاکیاں نہیں دکھانی، غفلتیں نہیں کرنی. یہ ہے بقوہ. گویا صرف زبانی اقرار نہیں بلکہ دل و جان سے اس پر عمل پیرا ہونا ہے. اور بقوہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ تورات میں آسان اور مشکل دونوں طرح کے احکام تھے. کمزور نیت اور ڈھیلے ڈھالے ارادے سے کتاب کا حق ادا نہیں ہو سکتا. دوسری چیز وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ. تورات کے صرف الفاظ ہی حفظ نہیں کرنے، روح میں اتارنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اپنے فیصلوں میں، اپنے رویوں میں اس تورات کو لے کر آنا ہے، اس کو ترجیح دینی ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، اس کی عبرتوں کو، اس کے احکامات کی عبرتوں یعنی لیسنز کو اپنے دل میں بٹھانا ہے. یہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یہ یاد دہانی. صرف یاد دہانی یہی نہیں ہے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ تورات ہے، یہ بڑی زبردست ہے، ہم اس کو بہت اہم مانتے ہیں، ہم اسے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، ہم بڑے اس کے عقیدت مند ہیں، اور ہم تو امت موسوی ہیں، اور ہم تو امت عیسیٰ ہیں. بس یہ کہہ کے تم اپنا رفو چکر ہو جاؤ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس انداز میں لینا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے غضب سے بچو. اگر اللہ کے احکام کو مضبوطی سے تھامو گے اور یاد رکھو تو ہی دل اللہ کے خوف سے لبریز ہوں گے، خواہشات پر قابو پانا آسان ہوگا، عمل کی اصلاح ممکن ہوگی. اب یہاں سے جو ہم بات جانتے ہیں وہ یہ کہ کسی بھی امت کے زوال کی ابتدا اللہ کی کتاب جو اللہ اپنے الفاظ میں اس امت کو عطا کرتا ہے، زوال کا جو پوائنٹ ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ قوم اس کتاب کو، اس پیغام کو فراموش کر دیتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پیغام دیتے ہوئے خاص اہتمام سے عہد لے رہے ہیں کہ جو پیغام ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ بہت اہم کتاب ہے، یہ بہت اہم پیغام ہے، اس کو لو. سوال اب یہ ہے، سبق یہ ہے ہم سب کے لیے اس آیت 63 کے اندر کہ کیا قرآن ہمارا میثاق نہیں؟ بولیے ہے یا نہیں؟ ہے. لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ کو مانا، اللہ کی کتاب کو مانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا. ہم نے کہا اللہ ہم اپنی زندگیاں بدلیں گے، اس کے مطابق گزاریں گے، ہم دوسروں تک پہنچائیں گے. لا الہ الا اللہ میرے اور آپ کا میثاق ہے، تھا، ہے اور انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک رہے گا. آج طور تو ہمارے سروں پہ بلند نہیں کیا جا رہا، لیکن اللہ نے ان لوگوں کی کہانیاں سنا کر ہمیں بھی بتا دیا کہ تمہارا میثاق کوئی کم اہم میثاق نہیں ہے. یہ وعدہ، یہ ایگریمنٹ، یہ بات کوئی عام بات نہیں ہے. بنی اسرائیل پر تو پہاڑ معلق کر دیا گیا تھا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے لو اور یاد رکھو. آج ہمیں کوئی پہاڑ لٹکتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی ذمہ داری ہم پر اسی شدت سے عائد ہونی ہے، عائد ہے. ہم نے اسی سنجیدگی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، کون سی سنجیدگی اور ذمہ داری؟ آیت دیکھیے، خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ. یہ دو کاموں کے ساتھ قرآن اٹھانا ہے. جیسے واقعی ہمارے سروں پر کوئی طور پہاڑ لٹک رہا ہے، لیکن افسوس، جتنا بھی افسوس کیا جائے، ماتم کیا جائے، کام ہے کہ قرآن کو ہم نے بہت ایزی لے لیا ہے، انتہائی غیر سنجیدہ. ہم نے اسے الماریوں میں سجا دیا، دلوں میں جگہ کوئی نہیں، ٹائم ہی کوئی نہیں، رہنمائی لی کوئی نہیں ہم نے اس سے. حالانکہ قرآن دلوں میں بسانے کی چیز تھی، فیصلوں میں لانے کی چیز تھی، اخلاق میں اپنانے کی چیز تھی، سوچ کو بدلنے کی چیز تھی. یہ تو روشنی تھی، یہ تو گائیڈ لائن تھی ہمارے لیے، یہی تو اصل میثاق تھا. آج میں اور آپ، اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا لا الہ الا اللہ کی اس میثاق کو از سر نو پورا کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ریمائنڈر کے لیے. اللہ نے ہمیں لا بٹھایا، قرآن کھلا ہے ہمارے سامنے. الہی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب کو محض کتاب پڑھ کر نہ رہ جائیں، بلکہ ہم اس کو ایک مشن پڑھ کر، مشن سمجھ کر پڑھیں، ہدایت سمجھ کر تھامیں. ہم اس کو
اس طرح لیں جس طرح اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے توقع کر رہے تھے کہ وہ تورات کو لیں گے۔ اللہ ہمیں اس کو بقوہ کے ساتھ لینا آسان کر دے۔ اللہ ہمارے لیے وَاذْكُرُوا مَا فِي قرآن کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کو جوڑ دیں، پیوست کر دیں۔ اللہ یہ چیزیں ہمارے لیے آسان فرما دے، ہم تقوی والے بن جائیں، لعلکم تتقون، ہم اللہ تیری رضا کے مستحق بن جائیں۔ اللہ نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ یہ چھوٹی سی ہماری کلاس ہے، ہم یہاں پہ بیٹھ کے چند چیزوں کو سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اللہ اس کو ہمارے عملوں کا حصہ بنا دے اور ہم ایسے لیں قوت کے ساتھ، ایسے ہم اس کو یاد رکھیں کہ ہم اس روشنی کو دوسروں کو بانٹنے والے بن جائیں، ہم اس انداز میں اس کی تیاری کرنے والے بنیں، ہم اتنے اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے والے بنیں، ہم اپنے عمل سے خوشبوئیں روشنیاں بکھیرنے والے بنیں۔ اللہ ہماری اس کلاس کی برکت ہمیں عطا فرما دے، اس کلاس کو ہمارے لیے پرنور بنا دے اور ہمارے لیے، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین اور ہمارے تمام ساتھیوں کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ ایسا عمل ہمیں عطا فرما دے اپنی اس کتاب، اپنی اس کلاس کی برکت کی وجہ سے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 64، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم اپنے اس وعدے سے پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اپنے اس رویے کی وجہ سے تم بڑے نامراد ہوتے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہیں مگر الفاظ ایسے ہیں کہ سننے والا یہی سمجھے کہ مجھ سے کہا جاتا ہے، مجھ سے کہا جا رہا ہے۔ ماضی کے مجرموں کی نافرمانیوں کو موجودہ امت مسلمہ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، عبرت کو ظاہر کرنے کے لیے، عبرت دلانے کے لیے، عبرت پیش کرنے کے لیے۔ جیسے ایک محاورہ ہمارے ہاں بہت استعمال ہوتا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم غفلت کی نیند سو گئے تو غرناطہ تمہارے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جب مسلمان سوئے تھے، مسلمان سوئے تھے، ہم تو نہیں سوئے، لیکن ہمیں الفاظ یہ استعمال کروائے جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ کیوں بتایا جاتا ہے؟ تاکہ ہمیں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ اب یہ آیت بنی اسرائیل کے رویے کے پس منظر میں ہے، جنہوں نے تورات لینے کا عہد کیا، معجزات دیکھے، آپ کو معلوم ہے اتنے معجزات دیکھے بنی اسرائیل میں، لیکن انہوں نے بار بار نافرمانی کی، بار بار بد عہدی کی اور تورات کی تعلیم انہوں نے پسے پش ڈالا، نہ انہوں نے بقوہ کیا، نہ انہوں نے وَاذْكُرُوا مَا فِي کیا، ان دونوں چیزوں سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، تولا پیٹھ پھیرنا یا صرف منہ پھیرنا مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد بے رخی ہے، لا تعلقی ہے، دل سے رشتہ توڑ دینا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس میں انسان کہے یا نہ کہے اس کا عمل بولتا ہے کہ میرا اب اس دین سے، اس کتاب سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، مہلت پہ مہلت، اس حرکت پر اگر اللہ چاہتا تو جیسے قوم عاد سمود کو تباہ کیا، اللہ تمہیں بھی پکڑ لیتا، پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا، لیکن اللہ کا فضل تھا، اس کی رحمت کہ اس نے عذاب کو مؤخر کیا، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، سنبھلنے کا موقع دیا۔ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم پر اگر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہوتی تو اس رویے کی وجہ سے تم بڑے نامراد ہوتے۔ گویا یہ محض دنیاوی نقصان نہیں بلکہ ایمان کے زوال کی بات کی اللہ۔ خاسرین کون سا نقصان؟ خسارہ کون سا نقصان؟ ایمان گیا۔ خسارہ کون سا نقصان؟ آخرت کی ناکامی۔ خسارہ کون سا نقصان؟ اللہ کا غضب۔ خسارہ کون سا نقصان؟ محرومی کا شکار ہو۔ یہاں اللہ کا پیغام عبرت ہے، کتاب دی گئی ہے، پکڑ لو، لے لو، زندگیوں کا عمل کا حصہ بنا لو، ورنہ تمہارا انجام بھی اے امت مسلمہ بنی اسرائیل کی طرح ہو سکتا ہے۔ قرآن کو چھوڑنا کوئی معمولی جرم نہیں، قرآن کو چھوڑنا اللہ کے فضل کو چھوڑنا، اللہ کی رحمت کو چھوڑنا ہے، بقوہ کو چھوڑنا، وَاذْكُرُوا مَا فِي کو چھوڑنا بہت بڑی سخت بات ہے۔ یہ ہم چھوڑے ہوئے ہیں، امت مسلمہ چھوڑے ہوئے ہیں ان تمام باتوں کے باوجود،
اور اس کے باوجود اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ہمیں موقع دے رہا ہے، اصلاح کا موقع دے رہا ہے، توبہ کا موقع دے رہا ہے. اب اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا کہیں خسارے کا سبب نہ بن جائے. آج ہم امت مسلمہ تولیتم والا عمل دہرا رہے ہیں. قرآن پڑھتے تو ہیں، کوئی فوت ہو گیا اصالہ ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا سورہ رحمان لگا دو جی، سورہ یاسین پڑھ لو اس کے اوپر، پھر جن بگانے ہیں تو فلاں فلاں چیزیں پڑھ لو. یعنی ہم نے مخصوص صورتیں رکھ دی مخصوص مقامات پہ مخصوص جگہوں کے اوپر پڑھنے کے لیے. گویا قرآن کو ہم نے ٹونے ٹوٹکوں کی کتاب بنا دی، چھو منتر کی کتاب بنا دی، جن بھوت بگانے کی کتاب بنا دی، تعویذ گنڈوں کی کتاب ہم نے بنا دی. لیکن ہمارے دل قرآن کی سمجھ سے خالی رہے، ہم ہدایت سے خالی رہے، ہم زندگی کے مقصد سے محروم رہے. اور یہ ہے لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اصل خسارہ. اللہ ہمیں اس خسارے کی سمجھ اور عقل عطا فرمائے اور اللہ ہمیں یو ٹرن لینے کی توفیق عطا فرمائے. آگے آ جائیے آیت نمبر 65. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. بنی اسرائیل کے ماضی کا قصہ ہمیشہ سرکشی ہی ہے. یہ تمہیں دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم انہیں بھی جانتے ہو، بریکٹ میں آئے گا، جنہوں نے ہفتے کے دن کے قانون کی بے حرمتی کی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِرِينَ. تو ہم نے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ. ہفتے کے دن کی بے حرمتی کی تو ہم نے کیا کہا؟ ذلیل بندر بن جاؤ. اب بنی اسرائیل کے ماضی کا قصہ، اللہ کے حکموں کے مقابلے میں ان کی ڈٹائیاں کیسے سخت تھی. اللہ کہتے ہیں ہفتے کے دن کے قانون کی بے حرمتی کی. اب اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جا کے سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک عبادت کے لیے جمعے کا دن خاص رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو بحال کیا. یہود نے اپنی مرضی سے جمعے کو چھوڑا، ہفتے کا دن سلیکٹ کیا. تو اللہ نے پھر کہا چلو ٹھیک ہے ہفتے کے دن کر لو تم عبادت. عیسائیوں نے اتوار سلیکٹ کر لی، اللہ نے کہا چلو اتوار تم رکھ لو. اب سب ہفتے کا دن وہ کیا تھا؟ آرام کرنا یا کسی کام سے ہاتھ کھینچ لینا. یہ دن یہودیوں کے لیے ہفتہ وار آرام اور عبادت کا دن تھا. ان کے لیے فرض تھا. کیا تھا؟ کوئی دنیا کا کام نہیں کریں گے، کاروبار نہیں کریں گے، زراعت نہیں کریں گے، تجارت نہیں کریں گے، شکار نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے اس دن. تو رات میں اس حکم کو، یعنی یہ جو حکم تھا یہ تو چھوٹا حکم نہیں تھا، یہ 10 جو ان کے احکامات ہیں ان میں سے ایک کے طور پر اس کو بیان کیا گیا اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کی سزا قتل مقرر کی گئی تھی. بنی اسرائیل نے اللہ کے اس حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی اور انہوں نے ہیلے بازی سے اسے بدلنے کی کوشش کی. ایک واقعہ ان کے ہاں ہوا کہ ان کا ایک گروہ، جو بنی اسرائیل کے جس گروپ کی بات ہو رہی ہے، سمندر کے کنارے ایک بستی میں آباد تھا. پیشہ ان کا مچھلیاں پکڑنا تھا. اللہ کی آزمائش آئی کہ سبت کے دن مچھلیاں بہت بڑی تعداد میں سامنے آتی اور آسانی سے پکڑی جا سکتی، لیکن باقی دنوں میں مچھلیاں کم ہوتی یا نہیں ہوتی. اب انہوں نے بیٹھے رہتے سارا دن جال ڈال کے، باقی دنوں میں مچھلی ہاتھ ہی نہ آتی. اب انہوں دماغ جو تھے تو چلا سازشی ذہن کے لوگ تھے. انہوں نے ہیلا نکالا کہ سمندر کے کنارے تالاب بنا دیے جائیں، گڑے بنا دیے جائیں، آگے پھٹے رکھ دیے جائیں. جب ہفتے کے دن مچھلیاں آئیں تو وہ ان تالابوں کے سامنے سے پھٹے اٹھاتے، مچھلیاں اندر آتی اور پھنس جاتی. اب ان کا تھا کیا؟ ظاہری کشش تھی، فائدے کی لالچ تھی. کہتے تھے نقصان سے بچ جائیں. امتحان زیادہ ہو گیا، ہفتے کے دن مچھلیاں بھی بہت آتی، خوب اٹریکشن ان کو ملتی. اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے کہ آپ یہ توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے. یعنی مچھلیاں اللہ بھی سامنے لے آئے کہ دیکھتے ہیں آپ یہ کیا کریں. اللہ کو پتہ تھا نا سازشی ذہن کے اندر نیت کیا خراب چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ مچھلیاں لے آئے کہ آپ یہ کیا کریں گے. اچھا پھر اب کیا ہوا کہ یہ پھٹے رکھ دیتے، مچھلیاں پھنس جاتی اندر. پھر یہ لوگ اتوار کو آتے، مچھلیوں کو نکالتے اور بیچ دیتے اور اپنے طور پہ بڑے مطمئن ہوتے کہ انہوں نے سب کے دن کوئی شکار نہیں کیا، سب کے قانون کی حرمت کو پامال نہیں کیا. لیکن اصلاً حکم کی روح کو بہت اچھی طرح پامال اللہ کی نظر میں یہ کر چکے ہوتے. یہ کام جو بظاہر جائز نظر آ رہا تھا، یعنی ہفتے کو تو انہوں نے کیا صرف کیا؟ پھٹے اٹھائے ہیں، پھٹے رکھے ہیں، گیٹ اوپن گیٹ کلوز. اور کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا.
یہ بظاہر جائز کام ان کے لیے حرام کیوں بنا، اور اتنا سخت حرام بنا؟ اللہ کی حدود کے ساتھ چلاکیاں کرنے کی وجہ سے، بد نیتی کی وجہ سے، دین کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، دین کو ہلکا لینے کی وجہ سے ان کے ساتھ پھر اتنی سختی کیوں کی گئی؟ ظاہری بات ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں نا اللہ کی طرف سے، اور انسان ان نعمتوں کے بدلے بار بار نافرمانی سرکشی کا رویہ اختیار کرے تو دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ان پر احکامات سخت واجب کیے گئے تاکہ یہ ان سختی جو ہے شاید ان کے دل کو توڑ دے، چاہے ان کو اندر سے توڑ دے، شاید ان کے اندر عاجزی آ جائے۔ اصل میں یہ ایک روحانی ان کے لیے درس تھا، یہ سختی نعمتوں کے بعد نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزادی قید میں بدل دی گئی، لیکن انہوں نے مان کر نہیں لیا، اتنی سخت سزا ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ خاصین، یہ جو بندر بننا تھا یہ حقیقی اور جسمانی مسخ تھا، حقیقتاً بندر بنا دیا گیا، بندروں کی شکل دے دی گئی، عبرت ناک سزا، لیکن دل وہی رہے، دل انسانوں والے رہے تاکہ اپنی ذلت کو دیکھیں بھی اپنی آنکھوں سے اور محسوس بھی کریں، ان کو پتہ چلے کہ ان کو سزا کیا ہے۔ پھر 3 دن کے بعد یہ سب مر گئے، ان کی نسل آگے نہیں چلی۔ اب ہوا یہ کہ یہ جب سارا تماشا یہ قوم میں سے کچھ گروپ کر رہے تھے تو اس وقت 3 کیٹیگریز لوگوں کی بن گئی۔ ایک مجرم گروہ تھا، دوسرا خاموش گروہ تھا، یہ لا تعلق تھا، خود گناہ نہیں کیا لیکن روکنے والوں میں بھی نہیں تھا، بولتے بھی نہیں تھے، خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ تیسرا نصیحت کرنے والا۔ اور عذاب کا شکار کون سا گروپ ہوا؟ پہلے دونوں گروپ عذاب کا شکار ہوا، بچہ کون سا؟ تیسرا گروپ جو کون سا تھا؟ روکنے والا تھا۔ آج آپ دیکھیں امت مسلمہ کے اندر بہت چور دروازے موجود ہیں، شارٹ کٹس، ہیلے۔ بظاہر ہم کہتے ہیں کہ اصل حکم کی تو خلاف ورزی نہیں کی، لیکن اصل روح تو غائب ہو جاتی ہے۔ مثلا ہمیں یہ پٹیاں پڑھائی گئی ہیں کہ ماں باپ کی زیارت کر لو جی، بس یہی حج ہو گیا۔ بھئی وہ دیکھنا اور بات ہے، حج کی عبادت اپنی جگہ پہ ہے، اس کو وہاں رکھو، اس کو وہاں رکھو، دونوں کو مکس اپ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر کہا جاتا ہے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لو پورا قرآن مکمل ہو گیا۔ کس نے بتایا یہ؟ کہاں سے آئی ہے یہ چیز ہمارے یہاں؟ قرآن میں تو ایسا ہمیں نہیں بتایا گیا، ہمیں یہ کہا کہ قرآن جو سورہ اخلاص ہے وہ تہائی قرآن ہے۔ امپورٹنس بتائی گئی کہ پوری توحید، تہائی توحید جو ہے اس 3 آیتوں کے اندر بیان ہوئی ہے۔ ہم نے اٹھا کے ظالموں نے کیا کیا، اس کو ایک حصہ پھر ایک کر کے 3 کر کے ہم نے کہا چلو جی ہماری ذمہ داری پوری ہوگی، ایک قرآن پڑھ لیا ہم نے، ایک قرآن کا ثواب حاصل کر لیا ہم نے۔ پھر سود کا نام بدل دیا پروفٹ، ہم نے کہا تو نفع ہے، سود تھوڑی ہے یہ۔ پھر بعض لوگ یہاں تک کرتے رہے استغفر اللہ کہ زکوٰۃ کو سے بچنے کے لیے سال گزرنے سے پہلے اپنا مال کوئی اپنی بیوی کو دیتا ہے، کوئی اپنی ماں کو دیتا ہے، ماں اپنے بیٹے کو دیتی ہے، بیٹا اپنے باپ کو دیتا ہے، آپس میں لین دین کر کے کہتے ہیں زکوٰۃ ہی نہیں۔ استغفر اللہ، اللہ کے ساتھ اتنی ہیلے بازیاں، اتنی چلاکیاں، اور عربوں کے ہاں میں یہ بات آتی ہے، دیکھیے آپ ذرا تفاسیر میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ بعض دفعہ کروڑوں پتی ہوتے تھے وہ لوگ، کروڑوں کا سونا بالٹی میں رکھ کے اوپر گندم ڈال کے کسی غریب کو دیتے، وہ غریب نکلتا لے کر، پیچھے سے ملازم جاتا اور کہتا کہ یہ جو بالٹی ہے نا گندم وغیرہ یہ مجھے بیچ دو، وہ کہتا اچھا ٹھیک ہے لے لو، وہ تھوڑا پیسے فالتو دے کر وہ بالٹی لے لیتا، اور اس طرح چلاکی سے وہ کہتے کہ جی یہ تو اب ہم نے اب دوبارہ خریدا ہے، لیکن ہم پہ سال گزرنے والی شرط جو ہے وہ نہ پڑے ہمارے۔ یہ استغفر اللہ حرکتیں تھیں۔ اور آج جو کٹر یہودیوں کی میں آپ کو بات بتاتی ہوں، انتہائی سخت عقیدہ رکھنے والے، یہ سخت کو آج بھی مناتے ہیں، اس کو مانتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ مثلا بجلی کا بٹن نہیں آن کرتے، کوئی لائٹ، کوئی ٹی وی، کوئی کمپیوٹر، فریج کا دروازہ نہیں کھولتے کہ اندر سے لائٹ جلے گی، لائٹیں نہیں جلانی ہیں، گاڑی نہیں چلاتے، پیدل عبادت کے لیے جاتے ہیں، جمعے کو ہی رات سے پہلے کھانا بنا لیتے ہیں، کوئی فون ٹی وی وغیرہ استعمال نہیں کرتے، صرف تورات کا مطالعہ کرتے ہیں، عبادت میں مصروف رہتے ہیں، مذہبی گیت گاتے ہیں، فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ اپنے بال کور کرنا لازمی سمجھتی ہیں، یہ کن کی بات میں کہہ رہی ہوں؟ یہ کٹر یہودیوں کی،
اب وگز آ گئی ہیں ان کے ہاں، جو یہ اوپر سے پہن لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے اصل بال تو کسی کو نظر ہی نہیں آ رہی، دوپٹہ نہ لینا پڑے، وگیں لگا لگا کے فیشنیبل، تو اپنے آپ کو ذرا اپنے حسن اور بیوٹی کو نمایاں کیا جائے، دوپٹہ نہ لینا پڑے۔ اب آپ سوچیں کہ ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ امت مسلمہ بھی آج ہیلے چلاکیوں کے بارے میں کہتے ہیں نا، امت مسلمہ اور پاکستانی جگاڑ اور اس طرح کے شارٹ کٹ اور چور دروازے سارے ختم ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے آگے آگے۔ تو اللہ کے حکموں کو بدلنا اور توڑنا، یہ چیز جو ہے نا یہ بہت ہی سخت ہے۔ اللہ کا دین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، جس نے اس کو بگاڑا اس کا اپنا بیڑا غرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بہت آسانیاں دی ہوئی ہیں کہ پوری امت کو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعائیں بھی ہیں نا ہمارے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں سہولتیں کیا کیا دی ہوئی ہیں کہ جمعہ صرف 2 گھنٹے کے لیے تو 3 گھنٹے لگتے ہیں نا کہ جمعہ پڑھ لو اور باقی اس کے بعد پورے دن جمعے کے دن اپنا کام کرو، جو مسئلے مسائل کرو، لیکن ہم ان سہولتوں کو لیتے ہی نہیں نا، آسان سمجھتے ہی نہیں کہ کتنی اللہ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے۔ پھر ایک اور چیز جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ برائی ہو رہی ہوتی ہے، اگر ہم ہاتھ اور زبان سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتی۔ میں نے لفظ کیا بولا ہے؟ دائرہ کار میں آنا بہت ضروری ہے برائی کو روکنے کے لیے، تو کم از کم دل میں اس کو ضرور برا سمجھا جائے۔ یہاں پہ واقعہ سب کے جو 2 گروپس میں جو کی تباہی ہوئی ہے ان میں سے ایک گروپ کی یہی غلطی تھی کہ وہ خاموش، مجرمانہ خاموشی تھی ان کے۔ آج کے دور میں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر برائی کو روکنا ہم پر لازم ہوگا، یا ہم کسی حکمت کو دیکھیں گے، تدریج کو دیکھیں گے، وقت کی مناسبت سے اصلاح کریں گے؟ اب یہ ساری کی ساری چیزیں سیکھنے والی، حکمتیں سیکھنے والی ہیں، دین سیکھنے والا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں بتایا ہمیں کہ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت سے، موعظۃ الحسنہ کے ذریعے، کہاں، کب، کیسے، کتنی بات کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک دیہاتی نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا تھا تو صحابہ نے سختی کرنا چاہی تھی، مارنے کے لیے دوڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں رک جاؤ۔ کیوں؟ آپ کو پتا تھا کہ وہ دوڑے گا، ایک مسجد اور گندی ہوگی، پھر دین کا ایک غلط امپریشن جائے گا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو سمجھا دو نرمی سے اور پھر وہ جگہ دھو دو بس۔ ہمارے ہاں ہوتا تو کوئی گردن تو اس کی ادھر ہوتی، آگ، لاش کو آگ لگی ہوئی ہوتی اور بس پورا موب جو ہے نا وہ پہنچا ہوا ہوتا طوفان بدتمیزی برپا کرنے کے لیے۔ یہ ہم نبی کے امتی ہیں، یہ ہم پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے دین اسلام کا حسن، دین اسلام کا اخلاق، نبی کا اخلاق۔ اچھا جی، پھر اس بات دیکھیں کہ بعض دفعہ جب ہم کسی کو روکتے ہیں نا فوری، تو فساد بڑھتا ہے، نفرت پھیلتی ہے۔ ہمیں جاننا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، اللہ حکمتیں دیں، میری وجہ سے کوئی دین سے متنفر ہو کر ایک بندہ بھی گیا تو میں تیرے سامنے کیا جواب دوں گی اللہ تعالیٰ؟ میں نہیں جواب دے سکتی، مجھے ایسی حکمتیں عطا فرمائیں۔ لیکن اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم مصلحت کی پالیسی پر ہی عمل کرتے رہیں اور کبھی اصلاح کی کوشش ہی نہ کریں، کم از کم دل میں تو ضرور برا سمجھیں، ادروائز پھر خاموش گروپ بن سکتے ہیں۔ اپنے دائرہ کار میں ضرور دیکھنا ہے، قرآن سے خود جڑنا ہے، لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہے۔ یہاں تک کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آخری آیت، آیت 66، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اس طرح اس یعنی بستی کو جنہوں نے سب کی بے حرمتی کی تھی، بریکٹ کلوز، ہم نے اس کے گرد و پیش کے لیے ایک نمونہ عبرت اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ایک ذریعہ نصیحت بنا دیا۔ یہ اب یہاں پہ 2 الگ الگ مخاطب ہیں، 2 الگ الگ لوگ ہیں، 2 الگ الگ مقاصد ہیں یہاں پر بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، نقال عبرتناک سزا کی ہے، ایسی سزا جو دوسروں کو روک دے، دل دہل جائیں، وہ اپنی حرکت سے باز آ جائیں، ایسا عبرتناک انجام جو گرد و پیش کے لوگوں کے لیے، عینی شاہدوں کے لیے انتہا درجے کا، یعنی کہ ایسا ہو کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ بھئی یہ غلط حرکت مجھے نہیں کرنی۔ نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، یدیہا کون ہو جائیں گے؟ کہ پھر وہ جو سامنے والے لوگ موجود ہیں نا، ارد گرد کے لوگ، عینی شاہدین، نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وہ ہو جائیں گے۔ اور وَمَا خَلْفَهَا دوسرا گروپ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت،
लेसन इस वाक़े के अंदर। क़यामत तक की उम्मतें इससे सबक लेती हैं। दो ग्रुप्स, वहां के रहने वाले इर्द गिर्द के इलाकों वाले लोग, ऐनी शाहिदीन भी थे, इर्द गिर्द की बस्तियां भी मौजूद थी, सारे ही तो नहीं अंदर बना दिए गए। बनी इसराइल के खास ग्रुप की बात हो रही है। तो फिर उनके लिए इबरतनाक सजा और बाद वालों के लिए इबरत का सबक। और फरमाया ममौइज़तल लिल मुत्तकीन, और अल्लाह से डरने वालों के लिए एक जरिया नसीहत बनाना। अल्लाह से डरने वालों के लिए नसीहत, ये मौइज़ा, मौइज़ा कहते हैं दिल में उतारने वाली नसीहत, दिल में उतर जाए, इतनी तासीर आपने बात की और दिल में उतर गई, दिल में घर कर गई, जो सिर्फ मुत्तकी लोगों के दिलों में उतरती है। इखलाकी बेदारी और रूहानी आगही के लिए अल्लाह ने ये नसीहत कुरान में रखी। गोया तकवा रखने वाले इन वाकयात को महज किस्सा नहीं समझते, बल्कि अपने लिए सबक समझते, वार्निंग समझते, और फिर दिल इस तरह के वाकयात से कोई सबक नहीं लेते। अब हम सब के लिए सबक क्या है? अल्लाह चाहते हैं कि हम सिर्फ इबरत के तमाशाई ना बने, बल्कि नसीहत के कबूल करने वाले बने। अल्लाह हमें नसीहतें कबूल करने वाला बनाए। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हम मौइज़ा से, और मौइज़ा ही हमारी जुबानों से निकले, कि जो दूसरों के दिलों पर, दूसरों के अमलों के ऊपर असर करने वाला बन जाए। और फिर नसीहत को सिर्फ बनी इसराइल के लिए खास ना समझें, ये हमारे लिए भी वार्निंग है, बहुत सख्त वार्निंग है, कि अल्लाह के जो कवानीन होते हैं, अल्लाह के जो हुक्म होते हैं, वो गैर संजीदगी या गैर जिम्मेदारी या लापरवाही के साथ लेने वाले नहीं होते। उनको हमें लेना है, हमें लेना है, हमें अपनी औलादों को बताना है, हमें इस पैगाम को अपनी नस्लों तक लेकर जाना है, अपने माहौल तक इस मैसेज को फैलाना है। हम इस पोस्ट पे अपॉइंट किए गए हैं। या तो कहें कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा, अब हम तो कहते हैं हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, उसने हमें शऊर दिया, हमने पढ़ा। तो जब पढ़ा है तो फिर उसके तकाजे भी हैं ना, उन तकाजों को हमें समझ कर आगे इस पैगाम को किस तरह लेकर आना है, कैसे हिकमतें अख्तियार करनी है, कैसे पॉलिसियां अपनी बनानी है, कैसे प्लानिंग करनी है। यहाँ पे रोक लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।